السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں توثیق حیدر اور نرشما کا ایک اور ایپیسوڈ لے کر میں اور میری ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس پروگرام میں آپ کی ملاقات ہم پاکستان کے کچھ ایسے ماہرین سے کرواتے ہیں جو کہ بڑے پیشنیٹ ہیں کہ پاکستان کی جو مائیں ہیں اور جو خواتین ہیں ان کی نرشمنٹ کا ہم خیال رکھیں، ان کی غذائیت کا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ جو حاملہ خواتین ہیں جو ایک نئی زندگی کو اس دنیا میں لے کر آ رہی ہیں، ان کی نرشمنٹ، ان کی غذائیت کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ بچے کی پیدائش کے بعد بچہ بھی صحت مند ہو اور ماں بھی صحت مند ہو۔ اس حوالے سے یہ نرشما کیمپین ہے جو حکومت پاکستان، صوبائی حکومتوں اور خاص طور پہ نیوٹریشن انٹرنیشنل کی جانب سے پچھلے کئی مہینوں سے آپ کے ساتھ، آپ کے تعاون سے چل رہی ہے۔ آج میں نے اور میری ٹیم نے سوچا کہ آپ کی ملاقات کروائی جائے ڈاکٹر عرفان اللہ سے، جو کہ ڈیپٹی کنٹری ڈائریکٹر ہیں نیوٹریشن انٹرنیشنل کے، اور ان سے ہم یہ جانیں کہ کیا صرف نرشما کیمپین ہی ہے جو NI یعنی کہ نیوٹریشن انٹرنیشنل لے کر آیا ہے، یا اس سے جڑے اور بھی کچھ انیشیٹیوز ہیں، اور یہ سب مل کر کس طرح سے میٹرنل نیوٹریشن یعنی ماؤں کی صحت اور غذائیت اور نیوٹریشن کی طرف کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عرفان، السلام علیکم، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ۔ تو کچھ ذرا بتائیے نا، سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ NI کس طرح سے نہ صرف نرشما بلکہ دوسرے کیا کیا انیشیٹیوز لے کے چل رہا ہے؟ بیسکلی نیوٹریشن انٹرنیشنل جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے۔ ہمارا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ کینیڈا میں ہے۔ ہم 60 کنٹریز میں کام کرتے ہیں اکراس ایشین افریقہ۔ ہم نیوٹریشن سینسٹیو اور اسپیسیفک جتنی بھی مطلب انٹرونشنز ہوتی ہیں کہ انڈر لائنگ کازز ہیں یا جو بیسک کازز ہیں انڈر نیوٹریشن کی ماؤں اور بچوں میں، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے انٹرونشنز ہمارا فوکس کر رہی ہوتی ہیں۔ پاکستان میں بھی ہم تقریباً مور دین 2 decades 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے جو مین پروگرام ہیں اس میں ہے وائٹامن اے سپلیمنٹیشن پہ ہم کام کرتے ہیں، جو ہمارا اولڈسٹ پروگرام ہے۔ اسی طرح یونیورسل سالٹ آئیڈائزیشن ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ فوڈ فورٹیفیکیشن ہے، اس میں ایڈیبل آئل فورٹیفیکیشن ہے، ویٹ فلور فورٹیفیکیشن ہے۔ اس طرح زنک سپلیمنٹیشن ہے، لو آسمولیرٹی اورل ڈیہائیڈریشن سالٹ، یہ ایک ہماری انٹرونشن ہے۔ باقی MNHN کا جو ہے ہمارے پروگرامز چل رہے ہیں، اور یہ جو نرشما ہے یہ بھی ہماری ایک کمپین ہے جس کو ہم ریسنٹلی ہم نے شروع کیا ہے، لیکن ہمارا جو آڈینس ہے وہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں جن کی ہم کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے تو ایک اچھی سہولیات صحت کی مل سکیں۔ اچھا ڈاکٹر عرفان، یہ بتائیے کہ اس وقت کیونکہ ہمارا پروگرام بہت سے ڈاکٹرز بھی دیکھ رہے ہیں، گائنیکالوجسٹ ہیں، نیوٹریشنسٹ ہیں، میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، بہت بڑی تعداد ہے جو ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمیں پھر سوال بھی بھیجتے ہیں۔ ایک عام تاثر یہ کہ ڈاکٹر جب ایک دفعہ بن گیا تو اس نے تو سب کچھ سیکھ لیا، تو پھر نرشما جیسی کیمپینز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ایک لیڈی ہیلتھ ورکر کو، وہ بھی ٹرینڈ ہے، ڈاکٹر بھی ٹرینڈ ہے، ایک نرس بھی ٹرینڈ ہے، میڈیکل اسٹوڈنٹس تو 6 سال کی ڈاکٹری کر رہے ہیں، تو پھر اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیں، 2 طرح کی، میں خود بھی ڈاکٹر ہوں تو سوال کو سمجھ بھی سکتا ہوں اور اس کو ایکسپلین بھی کر سکتا ہوں، اور اس کی گہرائی میں جو چبھن ہے وہ بھی آپ سمجھ رہے ہو۔ دیکھیں، ایک کلینکل جو پریکٹس ہوتی ہے وہ تو ایک چیز ہے جو آپ میڈیکل کالج میں یا کسی بھی نرسنگ انسٹیٹیوشن میں آپ حاصل کرتے ہیں۔ جب پبلک ہیلتھ اس کا امپیکٹ کی بات آتی ہے لارجر اسکیل کے اوپر، تو پھر اپروچز بدل جاتی ہیں۔ آپ کا آڈینس جو ہے بیسیکلی یا آپ کا جو ٹارگٹ پاپولیشن ہے وہ خواتین اور بچے، زیادہ تر ہم انہی کے اوپر فوکس کرتے ہیں جو کہ زیادہ تر ہیلتھ جو اسٹرکچر ہوتے ہیں، ہیلتھ فیسلٹیز ہوتی ہیں، چاہے وہ فیسلٹی بیس ہوں یا آؤٹ ریچ بیسڈ ہوں، اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو وہ ان کے اوپر آپ کا فوکس زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ ان کو مطلب اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے کہ جو ان کی ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن اسٹیٹس، جو کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں اسٹنٹنگ کی، ویسٹنگ کی، انڈر نیوٹریشن جو ہے اس کی پریویلنس بہت زیادہ ہے، 40%، ایون ہاف آف دی پاپولیشن جو ہے تو اینیمک آپ کو نظر آئیں گے۔ وائٹامن ڈی کی آپ کو ڈیفیشنسی 80% بھی آپ کو نظر آئے گی، جو مطلب بچوں یا خواتین یا اس طرح کے جو یہ گروپس ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں تو اس کی پریویلنس بہت زیادہ ہے۔ تو اگر ہم صرف اس کو کلینکلی ایڈریس کرنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کا، کیونکہ کلینکل سیٹ اپ میں جو ہے آپ صرف ایک پیشنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب پبلک ہیلتھ پرسپیکٹیو میں آپ اس کو دیکھتے ہیں تو ایک لارجر پاپولیشن کو آپ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے لیے
آپ کو جو اپروچز چاہیے ہوتی ہیں اس میں آپ کو پالیسی لیول جو ہے تو ان پٹ بھی دینا ہوتا ہے, پالیسی ڈیوائز کرنی ہوتی ہیں, لاز بنانے ہوتے ہیں, اس کے لیے ایکشن پلانز بنانے ہوتے ہیں, جو کہ اکراس دا کنٹری آپ پھر جو ہے تو مطلب اگر سپوز ہم بات کریں پوسٹ ایولیوشن اسٹرکچر میں پاکستان کی, تو جو نیشنل لیول پہ جو منسٹریز کا رول ہے مطلب پالیسی بنانا یا جو ہے تو ایک ٹیکنیکل بیک اسٹاپنگ دینا پروونسز کو, جو کہ انفیکٹ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو بھی آپ انٹرونشن یا پروگرام لے کے آتے ہیں نیا. تو مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ لارجر پاپولیشن میں ایک بڑے کینوس کے اوپر آپ جو بھی اگر ہم بات کریں نیوٹریشن انٹرنیشنل کے اسکوپ کے حوالے سے, تو وائٹامن اور منرلس کی جو ڈیفیشنسیز ہیں یا اوور آل نیوٹریشن کی ڈیفیشنسی ہے, تو اس کو کور کرنے کے لیے جو ہے تو پھر آپ کو ایک بڑے پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سی ڈفرینٹ منسٹریز کو, ڈپارٹمنٹس کو آپ کو انگیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہی ہم کر رہے ہیں. اگر آپ نیوٹریشن انٹرنیشنل کی کو دیکھیں, ہمارا جو اسکوپ ہے اس وقت, تو ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ملٹی سیکٹورل نیوٹریشن اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے اس کا پلان آف ایکشن بنا کے دیا ہے کہ کیسے یہ امپلیمنٹ ہوگا. اسی طرح جو ہے تو ہم نیشنل لیول پہ اور تمام پروونسز میں فوڈ فورٹیفیکیشن لاز کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, اور 3 آؤٹ آف 4 پروونسز میں جو ہے تو فوڈ فورٹیفیکیشن کی انیکٹمنٹ بھی ہو گئی ہے, اور اب ہم نیکسٹ اسٹیپ میں رولز ریگولیشنز کی اپروول کے اوپر کام کر رہے ہیں تاکہ امپلیمنٹیشن اس کی ہو سکے. اس سے پھر جو ہے تو ویٹ فار فورٹیفیکیشن, ایڈیبل آئل فورٹیفیکیشن, اس میں مدد ملے گی. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے وائٹامن اے سپلیمنٹیشن کی ہم بات کرتے ہیں, تو پولیو کے ڈراپ سے دیے جاتے ہیں NIDs جو نیشنل امیونائزیشن ڈیز ہوتے ہیں, اس کے ساتھ وائٹامن اے کے سپلیمنٹیشن بچوں کو اس کے قطرے پلائے جاتے ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امیونٹی بوسٹ ہو ان کی, اور بچے جو اس کی موربیڈیٹی اور مورٹیلیٹی ہے امیونٹی ڈیفیشنسی کے ریلیٹڈ جو ہے قوت مدافعت کم ہونے کے حوالے سے اس کو کور کیا جا سکے. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ہم زنک کی سپلیمنٹیشن کرتے ہیں, اور لو آسمولیرٹی ORS, جو کہ اس کا فوکس یہ ہے کہ جو ڈائریا ہے 6 to 59 منتھس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے جو موربیڈیٹی اور مورٹیلیٹی ہے ڈائریا ریلیٹڈ, اس کو کم کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں جو ہمارا یہ MNHN کا جو میٹرنل نیونیٹل ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے, اس کا فوکس یہ ہے کہ جو ڈیلیوری کے اراؤنڈ اور پوسٹ ڈیلیوری جو کیئر چاہیے ہوتی ہے ماؤں کو, تو اس میں جو ہے تو ہم سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے تو ہم ہیلتھ کیئر پریکٹیشنرس کو بھی ٹرین کرتے ہیں سیف ڈیلیوری سکلز کے اوپر, یا جو نیوٹریشن کے میسیجز آگے کمیونٹی کے اندر دینے ہیں اس کے اوپر. نیوٹریشن انٹرنیشنل جو ہے تو ہم کنوینئر بھی ہیں سن سول سوسائٹی الائنس کے, جو پاکستان کے اندر جتنی بھی NGOs کام کر رہی ہیں مختلف پروونسز میں اور ریجنز میں, ان کو ہم نے آن بورڈ کیا ہوا ہے, اور ہم اس کا سیکریٹریٹ ہیں جو نیوٹریشن انٹرنیشنل ہے اس کو سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے, اور ان کے تھرو پھر ہم جو بھی ہمارے میسیجز ہوتے ہیں نیوٹریشن کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ہیلتھ کی امپرومنٹ کے حوالے سے, وہ ہم ان کے تھرو جو ہے تو ڈسمینیٹ کرتے ہیں ان کے پلان آف ایکشن میں ڈال کے. تو ڈاکٹر صاحب, آپ کو اور آپ کی ٹیم کو پہلی بات تو یہ کہ بہت مبارکباد بھی کہ نرشما پہلے جو صرف ایک کانسیپٹ تھا, ایک 2 کاغذوں کا ایک کانسیپٹ تھا, اور وہاں سے آج اس وقت جو 6 ڈسٹرکٹس ہیں صرف اس میں نہیں بلکہ پورے ملک میں نرشما کی بات ہو رہی ہے. اور اس سفر میں جو ہمارا فیس بک پیج ہے, آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں میڈیکل اسٹوڈنٹس, نرسیں, لیڈی ہیلتھ ورکرز, ڈاکٹرز, نیوٹریشنسٹ اور عام لوگ, مائیں اس کا حصہ بن رہی ہیں, اور آپ جیسے جو ماہرین ہیں ان کی بات کو فالو کیا جا رہا ہے, کویسچنس پوچھے جا رہے ہیں. اور یہی مقصد بھی تھا اس کیمپین کا کہ ایک ڈبیٹ جنریٹ ہو, اور ہم اس بات کا احساس دلائیں خاص طور پہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو کہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی, بات ابھی شروع ہوئی ہے. تو آل دا بیسٹ آپ کو بھی اور آپ کی ٹیم کے لیے بھی. لیکن جاتے جاتے ہم آپ کو یاد کرانا چاہتے ہیں کہ نرشما کا جو فیس بک پیج ہے اس کو آپ نے ضرور لائک بھی کرنا ہے, اس کو فالو کرنا ہے, اس بات کو دوسروں تک پہنچانا ہے. ڈاکٹر صاحب کے شکریہ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح اختتام پہ نرشما کا پیغام ذرا میوزک کے ساتھ. زندگی کی ہے ضمانت, ماں کے دم سے ہی دم ہے, ماں ہو ساری تو
کھانا ہلکی ورزش نیند ضروری ہو کمی جو خون کی تو زیادہ کھانے سے ہو پوری ماؤں کو حق لینا ہوگا یوں ہی بہتر کل پانے کا جب صحت مند مائیں ہوں گی اچھا مستقبل بنے گا